نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر مختلف اعمال حضرات نے کیے ہیں، الحمدللہ بہت سارے احباب اس سے مستفید ہوئے۔ رمضان کے اندر ایک عمل عنایت کیا تھا تسخیر خلائق کے حوالے سے، جسے یا لطیف اور وہ جو دعا تھی اللہم انت اقرب، تو کچھ حضرات نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ کچھ مختصر سا عمل تسخیر کے حوالے سے ہو جائے۔ مختصر بھی ہے اور جو اب بتا رہا ہوں وہ بہت مختصر اور آسان عمل ہے، اور ساتھ اس میں بہت ہی طاقت ہے۔ چند ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ اپنی فیلڈ کے اندر مصروف کر دیتے، بلکہ جہاں بھی انسان بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد حلقہ احباب دن بدن بڑھنا شروع ہو جاتے۔ اچھا، میں جتنے بھی عمل آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں، تقریباً میری 60 کے قریب ویڈیو ہو چکی ہیں۔ میں نے کوئی بھی عمل آپ کو کتابی نہیں بتایا، یا کوئی عمل ایسا نہیں بتایا جو میں نے خود نہ کیا ہو، جس کا تجربہ نہ کیا ہو۔ پہلے میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، پھر آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے دے دی لکھ کے کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی چلہ، تو وہ میں نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا، نہیں، بلکہ میں پہلے اس پروسیس سے گزرا ہوں، اس کی ساری کیفیات مجھ پہ کھلی ہیں، اور پھر وہ میں نے تمام اپنے جتنے بھی میرے مخلصین ہیں میں نے ان کو یہ چیز دی ہے، چاہے میری ویڈیو کے ذریعے سے میں نے کسی کو وہ چیز دی یا بالمشافہ دی۔ الحمدللہ ویڈیو کے ذریعے سے بھی جس بندے نے جو عمل کیا اس پہ وہ کیفیت کھلی ہے، اور بالمشافہ پہ بھی وہی چیز کھلی۔ اور آج میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز میں وہ نایاب چیزیں آپ حضرات سے شیئر کروں گا۔ میں بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ دیتا ہوں، اس سے پہلے جو میں نے تشخیص کے اور کاٹ کے طریقے بتائے، آپ کسی کتاب میں دیکھ لیں، وہ تشخیص کے طریقے اور کاٹ کے طریقے آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں۔ اور کوئی بھی عامل وہ اس چیز کو اتنے کھلے دل سے وہ چیز آپ کو نہیں سکھاتا، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دھکوں سے، مشکلات سے اور بڑے ہی مجاہدے کے بعد یہ چیزیں حاصل کی تھی۔ تو میرے ذاتی جی نے چاہا کہ ہم یہ چیزیں اپنے لوگوں جو اپنے مخلصین ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان تک یہ چیز پہنچا دیں۔ باقی ہر آدمی کا اپنا نصیب ہے، اپنی اس کی محنت ہے، اس کی جتنا اخلاص اس کے اندر ہوگا، جتنی محنت ہوگی، جتنی مخلوق کی قدر ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اندر علم کھولیں گے۔ اور جتنا بخیل ہوگا، جتنا لالچ میں پڑے گا، اتنا اس کے علم میں کمزوری آئے گی۔ تو جتنا وسیع ظرف والا ہوگا اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ انعام اور برکتیں خوب کھولیں گے۔ تو میں نے بھی چاہا کہ میرے پاس جو راز ہیں، ابھی تو میں نے کچھ راز بیان ہی نہیں کیے، سمجھ لیں، آگے جو چیزیں میں بیان کروں گا، جو چیزیں آپ کو حضرات کو سکھاؤں گا، جو چیزیں میں نے کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اب تو مجھے وہ عمل بھی دے دی ہیں کہ یہ جو کڑھائی کے اندر تیل گرم کرتے ہیں اور اس میں اپنا پاؤں ڈالتے ہیں گرم تیل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی الحمدللہ مجھے دے دی ہے، اور میرا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا۔ اس سے پورا لوگوں کا بدنی علاج کیا جاتا ہے، بوروں کا، تمام جوڑوں کے درد کا، دل کا، کینسر، یرکان، یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز میں پریکٹیکل کچھ مریضوں کے اوپر وہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ وہ کر کے تو اس کے بعد آپ حضرات کو وہ پوائنٹس، وہ ساری چیزیں سمجھا دوں گا، تو تاکہ آپ حضرات اس سے مستفید ہوں، بالخصوص جو حکماء ہیں یا جو ہمارے عملیات کی لائن میں، روحانی لائن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں۔ بہت لوگ فونیں کرتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ فونیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے۔ کچھ حضرات 8 10 سال سے عملیات خود بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے رابطے کیے، الحمدللہ ہم نے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی بخل کے وہ چیز ان کو بتا دی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو بتا دیں گے، بس تھوڑا سا صبر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وقت دیں اور اس کام کے اوپر مجھے صحیح لگن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو میں دوسرا
بہترین دو چیزیں آپ کو عطا کروں گا تسخیر خلائق کے حوالے سے۔ یہ دونوں عمل مختلف ہیں اور دونوں ہی آسان ترین عمل ہیں، بہت آسان عمل ہے، اور ان عمل کے برکت سے پڑھنے والا جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا، اس کا چلہ کرے گا، وہ آدمی خود محسوس کر لے گا کہ یار میں اس عمل کو چھوڑ دوں یا کروں۔ الحمدللہ آج تک کسی بھی بندے کو، پہلے وہ اگر 2 4 5 بندے دیکھتا تھا تو یہ عمل کرنے کے بعد اس کو یہ چیز دی ہے تو وہ 30 40 50 60 ایسے بھی لوگ ہیں جو 100 کے قریب پہنچ گئے، جو پر ڈے اتنے مریض دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جس کو جو چیز عطا کی ہے وہ اوریجنل چیز دی ہے، کبھی بھی کسی نہ کتابی چیز دی ہے نہ ہی کوئی ایسی چیز دی ہے کہ اپنی ریٹنگ بڑھ جائے، ایسا کام نہیں کیا۔ تو آج جو میں عمل آپ کو دینے لگا ہوں وہ بھی بہت آسان ہے، بس اس پہ تھوڑا سا آپ نے مجاہدہ کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کر لینا۔ پہلا جو عمل ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، بس یہاں تک۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طرح؟ ایک تو حکیم سے مل جاتے ہیں موئے، سفید موئے، ایک دانہ ہے، ٹھیک ہے، سفید دانہ ہے، یہ آپ کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا۔ اگر تو یہ مل جائیں تو بہت اچھے ہیں، یہ 9 دانے آپ نے لینے۔ اگر یہ نہیں مل رہے، آپ کو 9 دانے نہیں مل رہے تو پھر آپ 9 گٹلیاں لے لیں کھجور کی، یعنی 9 بڑے کھجور، یعنی کلمی کھجور جسے کہتے ہیں، بڑی کھجور والے۔ ایک تو چھوٹی چھوٹی کھجور جو ہوتی ہے وہ نہیں، کلمی کھجور، بڑی کھجور جو ہوتی ہے وہ آپ لیں 9 پیس۔ 9 پیس لے کے تو آپ نے اپنے سامنے رکھ کے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے ہر دانے کے اوپر یعنی کھجور کی گٹلی نکالنی ہے، وہ جو کھجور ہوگی وہ الگ رکھنی ہے اور وہ جو گٹلی ہوں گی وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لینی۔ اب آپ نے ہر گٹلی کے اوپر 21 دفعہ وہ پڑھے، کیا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، بس یہاں تک پڑھنا ہے، آگے پورا لفظ نہیں پڑھنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، یہ لفظ نہیں پڑھنا، بس یہاں تک، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، بس یہاں تک پڑھ کے آپ نے 21 دفعہ وہ آیت لفظ پڑھا اور اس ایک گٹلی پہ دم کر دیں، پھر 21 دفعہ پڑھ کے دوسری گٹلی پہ دم کر دیں، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں اور پھر 9ویں، یعنی ہر دانے پہ، ہر گٹلی پہ 9 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد یہ گٹلی کسی بھی مٹی کے برتن میں، مٹی کا چھوٹا سا پیالہ لے لے یا دیا میرے سامنے اس طرح کا دیا لے لے، اس میں وہ دانے رکھیں، ڈال کے اب اس میں مٹی ڈالیں۔ یہ آپ جس علاقے میں بیٹھتے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اگر خانقاہ ہے، دکان ہے، یا جو بھی آپ نے کوئی مدرسہ ہے، جو بھی آپ نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اگر تو کمرہ آپ کا کچا ہے تو اس کے اندر دفن کر دیں۔ تو اگر اندر دفن کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہاں باہری کسی سین کے اندر آپ اس پیالے کو، اس دیے کو، وہ جو آپ کے دانے ہیں یا جو گٹلیاں اسی میں ڈال کے تو آپ ان کو دفن کر دیں۔ اور جو کھجور کا حصہ رہ گیا تھا، جو کھجور تھی باہر والی، اس کھجور کو آپ نے اپنے اسی علاقے کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جہاں چیونٹیوں والا ہوں وہاں پھینکوا دیں۔ کوشش کریں کہ اس کو چاروں اطراف یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے وہ آپ نے پھینکوا دینی ہے۔ جس علاقے میں بیٹھیں وہ ساری کھجوریں، جو بھی 9 دانے ہوں گے کھجور کے، وہ آپ نے وہاں پھینکوا دینے۔ اب اس کے بعد یہ دفن بھی کر دی، کھجور بھی پھینک دی، اس کے بعد آپ نے اسی لفظ کو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1,25,000 دفعہ اس کو پڑھ لینے۔ اس کی کوئی پرہیز نہیں ہے، بس نیت یہ کرنی ہے کہ یہ علاقہ، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو سوچ رکھیں گے، جن جن علاقوں کا آپ تصور رکھیں گے، ان علاقوں سے بغیر آپ کے یعنی ایڈورٹائز کے اور بغیر ہی آپ کی کسی تشہیری مہم کے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کی طرف، ان کے دل پھیرنا شروع کر دیں گے اور وہ لوگ آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا عمل ہے اور یہ بہت لاجواب عمل ہے۔ اس کے اتنے رزلٹ ہیں، اتنے نتائج ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے جس آدمی کو یہ عمل دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو مزید کسی بھی تسخیر کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آج تک۔ ایک ہی عمل کیا انہوں نے۔ تو جب آپ کا 1.25 لاکھ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس آیت کو کوئی تعداد رکھ لیں،
7, 11, 21 صبح شام اس نیت سے پڑھ لیا کریں، یہ آپ کے قابو میں رہے۔ یہ عمل ہو گیا پہلا۔ دوسرا عمل ہے، وہ عمل ہے ساری زندگی کا، یعنی تعداد جو رکھنی ہے وہ پھر ساری زندگی رکھنی ہے۔ بس وہ جتنا عرصہ آپ کریں گے وہ آپ کی دن بدن عزت میں، شہرت میں، تصغیر خلائق میں، آپ کی حلقہ احباب میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب چھوڑنا شروع کر دیں گے، یعنی اس میں کمی آئے گی، تو وہ عمل آہستہ آہستہ آپ کی ایڈورٹائز بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ عمل ہے صلی اللہ علی محمد، بس اس کی تعداد ہے 313، 786، 1100، 2100، بس یہ تعداد ہے اس کی، 313، 786، 1100 اور 2100۔ اب آپ خود ہی طے کر لیں کہ میں نے 313 ساری زندگی پڑھنا ہے، 1100 پڑھنا ہے، 2100 پڑھنا ہے، 786 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ عمل آپ ساری زندگی کریں گے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ پہلے چلے میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ 27 دن سے اوپر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، تصغیر خلائق میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے، میں ان کے نام تو نہیں لیتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، چاہے وہ بڑے چینلوں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا پہ آ کے بات چیت کرتے ہیں، یا بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس تسخیر کا یہ عمل ہوتا ہے۔ وہ تسخیر کے عمل سے ہی اپنی اس نظام کو ساری دنیا میں متعارف کراتے ہیں، اور اسی سے وہ پاپولر ہوتے ہیں۔ پیچھے وہ عمل ہوتا ہے جو ان کو اٹھا کے اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ میرے تو یہ جو 2 عمل میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ اس ہستی نے مجھے دیے تھے جو روزانہ خود 500، 450، 300 بندہ ڈیلی دیکھتے تھے، اور اتنی رش ہوتی تھی، بالخصوص اتوار والے دن وہ صبح تقریباً 8 بجے بیٹھتے تھے، رات دیر تک بیٹھے رہتے تھے، درمیان میں صرف کھانے کے لیے نماز کا وقفہ وہ کرتے تھے، یعنی ہر وقت ان کے پاس کھپ رش رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 عمل انہوں نے مجھے دیے تھے کسی زمانے میں، 2005 اور 7 کی بات ہے، 5-7 میں انہوں نے یہ مجھے عمل دیے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی نگرانی میں مجھے کروائے تھے، جو آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ پہلے والے عمل پہ توجہ بھی کریں، اور ساتھ دوسرے والے عمل پہ، ان دونوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی عمل پکڑتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ پکڑنا چاہیے، ایک ہی عمل کرنا چاہیے۔ وہ عمل کچھ عرصے کے بعد اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 2 عمل دیے ہیں، یہ لاجواب چیز ہے۔ بلکہ ابھی بھی میرے کچھ جاننے والے دوست ہیں پنجاب سائڈ میں، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ اب ہم نے عمل کی تعداد کو ختم کر دی، اس وجہ سے کہ ہم تنگ ہوتے ہیں مریضوں سے، بار بار فون بجنے سے، ہر وقت ہمارے گھر میں، ہماری بیٹھک میں، یا ہماری اس خانقاہ میں ہماری ہی لوگ آ کے پوچھتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو ہم تنگ آ گئے، تو ہم نے عمل کو اب بند کر دیے۔ حالانکہ ان حضرات کو میں نے یہی 2 عمل دیے ہوئے، ایک وبالحق انزلنا اور ایک یہ عمل۔ اچھا، وبالحق انزلنا کا صرف یہ عمل تسخیر کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے اوپر اور بھی بہت ساری دنیا کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایسے ایسے نظام انسان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار میں تو کچھ عمل ہی نہیں کیا ہوا، تو یہ چیزیں بھی میرے اوپر کھل رہی ہیں، یہ کیفیات بھی میرے اوپر کھل رہی ہیں، یہ معاملات بھی کھل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی جو مرض ہے تشخیص کے حوالے سے وہ چیزیں بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کشف کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں دوسرے لوگوں، وہ آپ کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کل کہیں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اس جگہ کا پہلے سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سارا کچھ اس کا دیدار کروا دیتے ہیں، خواب کے اندر سارا رستہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم تو تسخیر کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسخیر تو کھول دی، لیکن بعض دفعہ مریضوں کے علاج میں اتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے، ہم تو تسخیر کے لیے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن علاج بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر یہ عمل کر دو، یہ چیزیں کر دو، یہ چیز۔ تو یعنی یہ عمل وبالحق کی انزلنا، وبالحق کی نزل، یہ صرف تسخیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں ساری کائنات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے، سارے راز رموز انسان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے گٹھلی دفن کی ہے، تو یہ بیسک ساری چیزوں کو کھینچتی ہے آپ کی طرف،
یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے، بزرگوں کے تجربے ہیں، کیونکہ جن بزرگوں نے مجھے کروایا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تو اتنی جامع اور اتنی مجرب چیز ہے کہ اس عمل کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، واقعتاً نہیں ضرورت پڑتی، ٹھیک ہے۔ یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذاتی نظام بھی پورے کریں گے، اور آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہاں کہاں سے آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میرے جو بزرگ تھے جنہوں نے مجھے کروایا تھا، اس دور میں تو فون بہت کم استعمال ہوتا تھا، یعنی نیا نیا فون تھا، تو وہ ان کے پاس وہ لوگوں کو نمبر بھی نہیں دیتے تھے، اور اتنی ایڈورٹائز کا انتظام بھی اس دور میں نہیں تھا، پھر بھی کھپ ہوتی تھی۔ آج کل تو جدید دور ہے، لیکن اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہاں میں نے اس دور میں تجربہ کیا، الحمدللہ اس وقت بھی اب ہمارا یہ چینل بنے ہوئے بھی اب بہت کم عرصہ ہوا ہے، اس سے پہلے الحمدللہ 20 سال تقریباً مجھے ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، تو کوئی ذاتی طور پہ بھی ہم نے تشہیر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی ان جگہ سے، ان علاقوں سے یا ان صوبوں سے لوگوں نے ہم سے رابطے کیے جہاں ہماری کوئی تشہیر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے پاس لائے، ان کے کام ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل کیے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج 2 بڑے انمول چیزیں میں نے آپ کو عطا کر دی، ایک گٹھلی والا عمل، ٹھیک ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی سے آپ یہ عمل کر لیں، بہت لاجواب چیز ہے، اور دوسرا صلی اللہ علی محمد، اس عمل کو بس صلی اللہ علی محمد کی جو میں نے بتا دی ہے، اس میں پابندی یہ ہے کہ آپ نے تعداد پہلے دن یا پہلے چلے میں جو رکھنی ہے وہ ساری زندگی وہی رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے چلے میں 313 کر لی، پھر 786، پھر 1100، پھر نہیں، یہ نہ کرنا۔ بس آپ کے اللہ تعالیٰ نے پہلے چلے میں جو چیز آپ سے کروا دی 313، تو پھر ساری زندگی 313، پھر ساری زندگی اگر 786 کی ہے تو اسی تعداد پہ، 1100 کی ہے تو پھر 11، 2100 کی ہے تو 21، یعنی اسی کو لمٹ رکھی۔ یہ نہیں تو آپ نے اس کو اونچ نیچ نہیں کرنی، کیونکہ پھر عمل میں خلل آئے گا، فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بس آپ اس پہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ چند ہی عرصے میں آپ خود مجھے کہیں گے کہ ہم یہ عمل چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں سے اب تنگ آ گئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کریں، نفع ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔